الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ 10 روزہ محافل محرم الحرام کے سلسلے کی یہ آج تیسری نشست ہے، اور آج کی نشست میں جیسا کہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، داماد رسول ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں، اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی عزیز چاچا جناب ابو طالب ان کے فرزند ارجمند ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی پرورش آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں معرفت الصحابہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ حضرت محمد بن اسحاق سے روایت ہے، فرماتے ہیں اسلم علی وہو ابن 10 سنین، کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ وکان مما انعم اللہ بہ علی علی انہ کان فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الاسلام، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت علی مرتضیٰ پر جو انعامات فرمائے ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پرورش اور تربیت حاصل کی وہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل کی۔ تو یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پانے کا بڑھنے کا شرف ملا ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام بھی انتہائی کم عمر میں قبول کیا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تو میرے نزدیک وہی مقام رکھتا ہے جو مقام حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ یعنی جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے محبت فرماتے تھے، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی ولی کل مومن، کہ علی ہر مومن کا ولی ہے، اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں محمد مولا ہوں، جس کا میں محمد مددگار ہوں، جس کا میں محمد حامی ہوں، جس کا میں محمد ناصر ہوں، علی بھی اس کے مددگار اور اس کے مولا، اس کے حامی و ناصر ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کے بعد انصار اور مہاجرین میں اخوت فرما رہے تھے، ایک دوسرے کو آپس میں بھائی بنا رہے تھے، جس کو معاہدہ مواخات کہا جاتا ہے،
تو اس مواخات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو حضرت علی مرتضیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا لیکن مجھے تنہا چھوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو یہ فضیلت بھی حضرت علی مرتضیٰ کو حاصل ہے. خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فضیلت کا اظہار ایک حدیث میں فرمایا انا اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. یہ حضرت علی مرتضیٰ نے خود اپنی فضیلت میں اس قول کو، اس بات کو ذکر فرمایا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بہت ساری فضیلتوں اور برکتوں کا حصول حضور کی ذات بابرکات کی نسبت کی وجہ سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت علی کا نکاح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے کیا. حالانکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی نکاح کا پیغام دیا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی نکاح کا پیغام دیا تھا، اور یہ سب باتیں مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں موجود ہیں. اور جو ہے وہ وہاں پر احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام دیا، حضرت عمر نے بھی نکاح کا پیغام دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا. اور انہی دونوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، ہم نے تو حضور سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا لیکن حضور نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، تم جاؤ حضور کو حضور کی لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی فاطمہ کے لیے اپنی نکاح کا پیغام دو. اور حضرت علی نے انہی کے کہنے پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ پیغام دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرما کر حضرت علی سے اپنی صاحبزادی کا نکاح فرما دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہوئی، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا، اور جن کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا، اور جن کو جنت اور فرمایا کہ یہ جنتی میرے پھول ہیں، وہ صاحبزادے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی اولاد ہیں. یعنی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی حضرت علی کے اولاد ہیں جو حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، مناقب ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.